أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 140 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کی گئی. 214 لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں. ام حسبتم، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم، حالانکہ ابھی پیش نہیں آئے تمہیں مثل الذین، ان لوگوں جیسے واقعات خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. مستہم، ان کو پہنچی البأساء، سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول کہتے تھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے مسلمانوں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. بزرگان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم ترین بات بیان کی اور ملک کے موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. پچھلے 8-10 سالوں سے جو حالات ہمارے سامنے الیکٹرانک میڈیا کہیے، پرنٹ میڈیا کہیے، جو آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس میں 70% سے زیادہ جھوٹ ہو، لیکن بہرحال حالات بدل رہے ہیں. فرقہ پرستی کو حوصلہ افزائی مل رہی ہے، اس ملک کو بانٹنے کی فکریں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کھلبلی مچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی نعوذ باللہ کوششیں ہو رہی ہیں. انسان کی تدبیر کبھی اللہ کی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی. مسلمانوں، اس حقیقت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان تدبیر کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تقدیر کبھی نہیں آ سکتی، اور تقدیر کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ اسلام کو سربلند کرنا چاہے تو دنیا کی یہ پوری سازشیں، کوششیں، تدبیریں، سب کچھ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوال کیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امن میں ہیں، عافیت میں ہیں، آرام میں ہیں، ہمارے اوپر ان کے اوپر گزرا، برما والوں پر گزرا، فلاں والوں پر گزرا، ہمارے اوپر نہیں، ہم تو مزے میں. تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان میں حالات پلٹتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آج امن میں ہو تو کل بھی امن میں رہیں گے، آج سکون میں ہو تو کل بھی سکون میں رہیں گے. حالات کی نزاکتوں کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اندازے کیا ہیں، اس کا احساس مسلمانوں کے اندر آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو جگا رہے ہیں، ہم کو اس کے لیے ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا کر رہے ہیں اور ہم کو مستعد اور تیار رہنے کی کوشش بتا رہے ہیں کہ ذہنی طور پر اس بات پر تیار رہو کہ ہم حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی پھگٹ میں داخل ہو جاؤ گے، مفت میں جنت مل جائے گی؟ نہیں. تمہیں جنت کی قیمت چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ زندگی دی ہے، اس میں محنتیں کرنی ہوں گی،
جھنجھوڑے جائیں گے. تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے اوپر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جھنجھوڑ دیے گئے. جبکہ ان کے سامنے رسول موجود تھے اور رسول نے ان کے ساتھ کے جو ایمان والے تھے سب نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کہا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی اور جواب دیا گیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. آئی مدد. کب آئی مدد؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، دنیا کی رنگینی میں پڑ جائیں اور اسی میں پڑے رہیں اور غافل بن کر زندگی گزاریں تو یاد رکھیے پھر تو مار پڑ سکتی ہے. اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر پوری طرح آمادہ رہنا ہے. اس ملک میں اگر رہیں گے تو اس ملک میں ہمارے دین پر عمل کرنے کے لیے تکلیفیں آئیں گی. ہمیں روکا جائے گا، اپنے دین و ایمان سے روکا جائے گا. ہماری اسلامی روایات پر حملے کیے جائیں گے، ہماری اذانوں پر حملے، ہمارے طلاق کے مسئلے پر حملے ہوں گے، ہماری مسجد کی اذان کی آوازوں پر حملے ہوں گے، ہماری دینی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن ایسے وقت میں مسلمان وہ ہے جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تکلیفیں آئیں گی تو جھیلنا پڑے گا. ہمارے نزدیک تکلیف کی قیمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک ایمان کی قیمت ہے. اس ایمان کی بقا کے لیے پچھلی قوموں نے جس طرح تکلیفیں سہی، مشقتوں کو برداشت کیا، جھنجھوڑے جانے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوئے، خداوند قدوس کو پکارا. ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان حالات میں ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوں. وانیبوا الی ربکم، تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اللہ سے گڑ گڑا کر حالات کے سلسلے میں اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری نجات کے اسباب پیدا فرمائے، ہمارے غالب آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ تدبیریں اللہ تعالیٰ دے، ہمارے لیے وہ وسائل پیدا فرمائے جس میں اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله